اب جو آیت ہمارے سامنے ہے یہ اس لحاظ سے بہت مہم ہے۔ پھر ایک اور بات جو کہ تفسیر میں بڑی مؤثر ہوئی، جو موجودہ ثقافت تھی، جو ذہنیت موجود تھی، اس نے بڑا اثر رکھا علیہ السلام، اس نے بہت اثر کیا معنی کرنے میں۔ یعنی یوں لگا جیسے کہ یہ انہی کے بارے میں، تبھی تو بہت سارے مفسرین نے قرآن کی آیات کے لیے شأن نزول ذکر کر کے اسی کو اس کا مصداق بنا دیا ہے کہ یہ آیت فلاں کے بارے میں ہے، یہ آیت فلاں حادثے کے بارے میں ہے، جبکہ قرآن حادثوں کی ذکر کم کرتا ہے، کلی بات کرتا ہے۔ کوئی ایسے فکس کسی خاص گروپ کسی اس کی بات بالکل بھی قرآن نہیں کرتا ہے۔ کسی ایک شخص کی یا کسی ایک گروپ کی یا کسی ایک جگہ کی، قرآن کی کلیت ہی اسی میں، یہ یونیورسل اور کائناتی کتاب اسی لیے ہے کہ اس میں اشخاص کے حوالے سے بہت کم سے کم بات کی گئی ہے۔ اب آتے ہیں آیت کی طرف۔ یہ آیت جو ہے، یہ آیت کہہ رہی ہے کہ 190 نمبر آیت سورہ بقرہ کی۔ اچھا، یہاں یہ بات آئی کیوں ہے قتل و قتال کی، جنگ اور لڑائی کی، اور یہ جو الفاظ کہ حج کا موقع ہے، حج کی بات پچھلی آیت میں ذکر ہوئی ہے، اور حج کی بات سے پھر ایک بات وہ بتائی کہ حج کے موقع پر یہ جو کچھ لوگوں کا رویہ اس طرح ہے، یہ کلی بات کی ہے، کچھ کہا ہے کہ یہ نہیں ہے اچھائی کہ آپ گھروں میں داخل ہوں دروازوں سے ہٹ کر دوسرے اطراف سے۔ یہ بات حج کے بارے میں کر دی، حج کی بات ہوئی۔ اس کے بعد آگے حج کی بات اس لحاظ سے کہ حج بھی ان محرم مہینوں میں ہے، 4 مہینے قرآن نے بھی اس کی تائید کی ہے۔ عرب پہلے سے 4 مہینوں کو محرم مہینے شمار کرتے تھے کہ یہ مہینے کیا ہیں، ان میں جنگ و جدال سے پرہیز کیا جائے گا، جنگ و جدال سے پرہیز کیا جائے گا۔ اور اس طرح کیا کرتے تھے، اپنے آپ کے لیے ایک تقدس انہوں نے قائم کیا ہوا تھا۔ ان میں سے شاید تقدس اس سے بھی پہلے، کیونکہ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے، بہرحال جیسے بھی ہے، چونکہ آگے حج کا ذکر گزر چکا ہے تو پیچھے حج کا ذکر گزرا ہے اس آیت میں، تو اب قتل کی بات اور لڑائی کی بات بھی ادھر کرتے جاتے ہیں۔ تو خدا کریم نے کہا کہ اے ایمان والوں، وہ پیچھے جو ایمان والوں کی بات لگی ہوئی ہے اس میں بھی وہی آتا ہے کہ اے ایمان والوں، یہ جو قتل کے احکام ہیں، قتال کے احکام ہیں، قتل کے نہیں قتال کے، قتل میں اور قتال میں فرق ہے۔ قتال یعنی لڑائی، دوسرے کو روکنا۔ یہاں ترجمہ ابتدائی میں عرض کرتا ہوں تاکہ کچھ تھوڑا ذہن میں آئے، جو پہلے سے موجود ترجمے ہیں وہ بھی ساتھ رکھتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ آپ قتال کریں، قاتلو قتال کریں۔ قتال کا مطلب یہاں ہے کیا، لڑائی کریں، جو کیا ہے انہوں نے، اور تم راہ خدا میں ان لوگوں سے لڑو، ٹھیک ہے جی۔ فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، لیکن ان سے قتال کرنا ہے جو آپ کے ساتھ قتال کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ کون سی جنگ کی بات ہو رہی ہے، پہلی آیت میں ہی جو بات ہو رہی ہے وہ دفاعی جنگ کی ہو رہی ہے، ابتدائی جنگ کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ چلے بھائی مسلمانوں اٹھو اور جہاد شروع کر دو،
ایسی کوئی بات نہیں کہی جا رہی۔ خدا کریم فرما رہا ہے کہ ان سے لڑائی کریں جو آپ کے ساتھ لڑائی کریں۔ اچھا، اب کتاب کے لفظ کے بارے میں بہت مہم بات ہے، اس لیے اس کو حتماً آپ کو، تو قاتل کا معنی کیا ہے؟ قرآن میں قاتل کا معنی، قاتل بھی بہت جگہ آیا ہے، ہاں، تو اس کا معنی کیا ہے؟ قرآن عربی مبین میں ہے اور ہمیں عربی مبین میں اس کا معنی دیکھنا چاہیے، عربی مبین میں ہی اس کا معنی دیکھنا چاہیے، اور وہی معنی جو ایک جگہ ہوگا ساری جگہ وہی ہوگا۔ اگر کہیں ایک لفظ سے دوسرا معنی لیا جاتا ہے قرآن میں تو حتماً اس کے لیے قرینہ وضع کیا جاتا ہے، کوئی بہت پکی دلیل ساتھ رکھی جاتی ہے کہ ادھر اس کا معنی اور ہے۔ اب قاتل کا معنی کیا ہے؟ خدا کریم حکم دے رہا ہے کہ آپ قتال کریں۔ قتال قاتلہ سے ہے، قاتلہ کا معنی کیا ہے؟ عام طور پر قاتلہ کا معنی یہ ہے کہ کسی کی جان لینا، جو روٹین میں کیا جاتا ہے، کسی کی جان لینا، جبکہ قاتلہ کا جو عربی مبین میں، لسان عربی مبین میں، لغت میں اصلی معنی ہے وہ یہ ہے کہ قاتلہ یعنی افرغ، جردہ، افرغہ، جردہ، یعنی کسی چیز سے اس کی جو خصوصیات ہیں جن پر وہ مشتمل ہے وہ اس سے لے لینا، اس سے خالی کر دینا، محروم کر دینا کسی چیز کو، کسی چیز کو اس چیز سے محروم کرنا جو ہے اس میں، اس کو کہتے ہیں قتل۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ جو ہے وہ اپنا کھانا، مثال کے طور پر اس نے کھانے میں چیزیں زائد ڈال کر اس کھانے کو خراب کر دیا، کھانے کا ذائقہ کیا کر دیا؟ تباہ کر دیا، ناقابل کھانے کے قابل نہ چھوڑا اسے، تو سمجھیں کہ اس نے قتلہ، اس نے اس کھانے کو کیا کر دیا ہے؟ قتل کر دیا ہے، یعنی اس کی خصوصیات جو ہونی چاہیے تھی، جو کھانے کے قابل ہونا چاہیے تھا، اب وہ کھانے کے قابل نہیں رہا۔ اس سے ہٹ کر بھی انسانوں میں بھی لے لے، اگر کسی نے کسی انسان کو ایسا نقصان پہنچایا کہ وہ اب تقریباً کام کے قابل نہیں رہا، جو انسانوں سے کام ہوتے ہیں، انسان جو کام کر سکتے ہیں وہ اس قابل نہیں رہا، تو کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اس کو مار ڈالا ہے، قتل کر دیا ہے، حالانکہ قتل نہیں کیا، وہ ہے زندہ۔ اور ایک معنی اس کا یہ ہے کہ جان لینا، کیونکہ جان لینا بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ جس چیز پر، جس زندگی پر وہ مشتمل ہوتا ہے، جو زندگی اس کے پاس ہوتی ہے اس کو کوئی لے لیتا ہے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی قتل ہے۔ لیکن ہر جگہ قتل کا معنی یہ کہ کسی کو مارنا نہیں ہے، قرآن نے اسی طرح یہ بات کی ہے، اور اس کا معنی ہماری زبان میں اردو میں بھی بین ہی اسی طرح، اور فارسی میں بھی یہ معنی اسی طرح استعمال ہوتا ہے۔ قتل کا معنی ہمیشہ جان لینا، انسان کی جان لینا یا کسی زندہ چیز کی جان لینا نہیں ہوتی، بلکہ ان خصوصیات سے اس کو روک دینا، اس چیز سے اس کو روک دینا جو وہ پہلے کر سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں قتل۔ اب یہ قتل کا معنی جب ہوگا تو بہت سارے معنی آگے تبدیل ہو جائیں گے خود۔ اچھا، میں نے اردو کی بات کی، جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو مار دیا، اب مار دیا ہر وقت یہ معنی نہیں ہوتا ہے، حالانکہ وہ بندہ تو زندہ ہے، لیکن اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے پابندیوں سے، اپنی پابندیاں سے اس کو مار دیا ہے، ہاں،
یا کوئی کہتا ہے کہ آپ نے مجھے مار دیا ہے، حالانکہ خود بات کر رہا ہے، ہاں بول رہا ہے، لیکن پھر بھی کہتا ہے کہ یار مار سٹے، ہاں مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہمیں ناکارہ بنا دیا ہے، ہمیں اتنا ایسا نقصان پہنچایا کہ اب ہم اس کام کرنے کے قابل نہیں ہیں جو پہلے کر سکتے تھے، جو ہماری عزت پہلے تھی، جو ہمارا احترام پہلے تھا وہ نہیں رہا، یا یہ ہے کہ جو ہمارے پاس پہلے وسائل تھے وہ اب وسائل ہمارے پاس نہیں رہے، تو یعنی تم نے ہمیں مار دیا۔ یا یہ کہ ایک اور آپ کو سمجھانے کے لیے، جب کسی چیز دواؤں میں جب کسی چیز کی جو اصلی خاصیت ہے وہ ختم کر دی جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں کشتہ۔ کشتے جو آپ سنتے ہیں، کشتہ یعنی مرا ہوا، کشتہ کس کو کہتے ہیں؟ مرا ہوا، فارسی کا لفظ ہے کشتہ، جس کا معنی یہ ہے مرا ہوا۔ وہ مرا ہوا کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس خاص قسم کی جڑی بوٹی یا وہ جو دوا ہوتی ہے، وہ جو خاص قسم کا انہوں نے تیار کیا ہوتا ہے مواد، اس کو انہوں نے اس پر اتنا عمل کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو اصلی یا اس کی جو وہ خاص قسم کی کیفیت ہوتی ہے، مثلا کڑواہٹ ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، اب وہ کیا ہو چکا ہوتا ہے؟ کشتہ ہو چکا ہوتا ہے، اس کے نقصان دہ اثرات کو ختم کر لیا جاتا ہے اور اس کی ایک دوسری حیثیت بن جاتی ہے جو اب دوا کے لیے ضروری ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں کشتہ۔ یعنی جو آپ نے اس پر عمل کیا ہے اس کی وجہ سے اس کے جو مضر اثرات تھے یا وہ جو اس کے اصلی پوائنٹ تھے وہ اس سے آپ نے نکال دیے ہیں، تو بن گیا ہے کشتہ۔ اسی طرح عربی میں بھی مقتول اس کو کہتے ہیں کہ جو حتماً اس کی جان نہ گئی ہو بلکہ وہ جو اس سے اس کی خصوصیات چھین لی گئی ہیں، ہاں اگر زندگی چھین لی گئی ہے تو بھی مقتول ہے، لیکن زندگی سے ہٹ کر بھی کسی چیز کی، یعنی جیسے میں نے اس کا عربی میں معنی کیا ہے، لغت میں اصلاً معنی یہ ہے کہ جردہ یا افرغہ یا حرمہ، یہ معنی ہے قاتل کا۔ اب آتے ہیں قرآن کی طرف، آیا قرآن میں بھی اس طرح ہے کہ آپ جو ہے اس کا معنی قاتل کا یہ ہو، یہاں جیسے پہلے ہی آیت کے ابتدا میں معنی قاتل کا تبدیل ہو جاتا ہے اور معنی قاتل کا قاتل نہیں رہتا ہے، جیسے کہتے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، آپ قتال کریں، قاتل نہ کریں، قتال کریں۔ یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ قتال کریں، یعنی ان کے ساتھ الجھ جائیں، ان کے ساتھ لڑائی کریں۔ یہاں معنی قتل کا مارنا نہیں لے رہے ہیں، لڑائی کے معنی لیا جا رہا ہے، یعنی یہ ہے کہ وہ جو مقصد لے کے آ رہے ہیں آپ ان کو روکیں۔ الذین یقاتلونکم، جو آپ کے ساتھ قتال کرتے ہیں، قتال کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جو آ رہے ہیں انہوں نے ابھی کوئی قتل تو نہیں کیا ہے، ابھی تو وہ مقصد لے کے آ رہے ہیں، جو مقصد ہے ان کا کیا ہے؟ وہ لڑائی ہے، لڑائی سے نقصان پہنچانا ہے، خود غالب آنا ہے، تو یہ مقصد لے کے آ رہے ہیں، آپ ان کے اس مقصد کو ختم کریں، روکیں۔ وَقَاتِلُوا یعنی لڑائی کریں، مطلب یہ ہے کہ لیکن اس لڑائی میں حتماً موت کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ حتماً ان کی جان لیں، بھائی کہا جا رہا ہو، جان لینے کی بات نہیں ہے، نتیجہ ہو سکتا ہے، جان بھی لڑائی میں جانیں بھی جا سکتی ہیں، لیکن حتماً جان لینا یہاں مراد نہیں ہے کہ ان کی جانیں لیں بھائی، بلکہ یہاں تو واضح ہے کہ قاتل یقاتل مقاتلۃ، یہ بات ہی دو طرفہ ہو رہی ہے کہ اگر وہ آپ کے ساتھ لڑیں تو پھر آپ لڑیں۔
یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ انہی آیات کو لسان العرب جو ہے، جو عرب لوگ استعمال کرتے تھے، اور پھر جو ثقافت ابتدا میں تاریخ اسلامی میں آئی ہے، تاریخ اسلامی میں خود نبی کے زمانے میں بھی یہ دفاعی جنگوں کی صورت تھی، جو یہ ان آیات میں تقریباً اسی کا بیان ہے، اور پھر اس کے بعد خلفاء کے زمانے میں تقریباً جنگ ہی جنگ کی صورتحال رہی ہے، جنگ ہی جنگ چلتی رہی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ پہلے خلفاء کے زمانے میں ہی ادھر شام اور اس ایریا میں روم کے ساتھ ایک جب کلش موجود تھی، پھر داخلی لڑائیاں کچھ ہوئیں، کچھ جو ہے وہ جو منکر زکوٰۃ تھے ظاہراً یا کچھ ایسے تھے جن کے ساتھ لڑائیاں جو پھر خلیفہ ثانی کے زمانے میں بہت ساری لمبی چوڑی لشکر کشیاں ہوئیں اور لڑائیاں ہوئیں اور جہاد کا ایک سلسلہ ہوا، اسی طرح تیسرے اور پھر بعد میں، اور حتیٰ کہ پھر مسلمانوں کے اندر لڑائیاں شروع ہو گئی۔ جب تیسرے خلیفہ جو ہے دنیا سے چلے گئے تو کیا ہوا، اس کے بعد آگے جا کر خلافت کے مسئلے پر ہی خود جو ہے مسلمانوں کے اندر لڑائیاں شروع ہو گئیں، اور پھر جب یہ بنی امیہ کا سلسلہ آگے بڑھا تو یہاں صرف نہیں، بنی امیہ کے کچھ لوگ جو ہے وہ اسپین کی طرف فرار کر گئے، اور وہاں آپس میں اختلافات کی وجہ سے وہاں ایک شہزادے نے جنگ کرتے کرتے اسپین کے علاقے کو فتح کیا، اور اس علاقے میں اپنی حکومت بھی قائم کر لی۔ انہی بنی امیہ میں سے وہ بندہ تھا، اس کا نام ابھی مجھے شاید عبداللہ اس طرح کا کوئی نام بنتا ہے۔ تو یعنی ایک جنگ کی صورتحال مسلسل جو ہے وہ جاری تھی، آپس میں مسلمان جنگ کر رہے تھے، دوسروں کے ساتھ بھی جنگ کر رہے تھے، اور اس طرح ایک جنگ اور جنگ و جدال اور قتل اور غارت کی کیفیت پورے مسلمانوں کے اس میں تھی، جس کی وجہ سے جو معانی تھے الفاظ کے حتیٰ وہ بھی متاثر ہوئے، اور قتل کرنا اور مارنا، کسی کو جان سے مارنا بہت ایک عام سا معاشرے میں موجود معنی ہو گیا، اور حتماً اس کو بعض جگہ اس طرح لیا گیا۔ تو یہاں قاتلوا فی سبیل اللہ، آپ مقاتلہ کریں فی سبیل اللہ، اور یہ کتاب کیا ہے؟ قیامت تک ہے، سارے مسلمانوں کے لیے۔ آج بھی ہمیں یہ کتاب کہہ رہی ہے وقاتلوا فی سبیل اللہ، اے مسلمانوں کیا کرو۔ یہاں تو نہیں کہا ہے کہ اے موجودہ مسلمانوں آپ قتال کریں، کہیں ہے اس طرح کی بات؟ یا ایھا الذین آمنوا کو کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان لانے والوں آپ قتال کریں فی سبیل اللہ۔ تو اب آج کل مثلا ہمیں حکم مل رہا ہے کہ قاتلوا فی سبیل اللہ، کیا کریں ہم؟ لیکن ساتھ کہہ رہے ہیں کہ کن کے ساتھ؟ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، جو آپ کے ساتھ قتال کرتے ہیں۔ تو قتال جب وہ کر رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ کیا قتال کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنے دین سے روک رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اس کا قتال کیا ہے؟ اس کا قتال یہ ہے کہ ہم اپنے دین پر قائم رہے ہیں، اور دین میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کریں، یہ ہے قتال، یہ ہے ان کا مقابلہ، اور یہ ہے طریقہ کار۔ آج بھی کیونکہ یہ آیات مخصوص نہیں ہے، ادھر نہیں لکھا ہوا کہ ہے نبی کے زمانے کے مسلمانوں آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آپ کے لیے احکام ہے، اور قرآن بھی کتاب کسی خاص زمانے کے لیے نہیں ہے۔